اسٹوڈنٹس ایک سمپلسٹ لیول پہ اگر آپ آرٹ کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے 3 بیسک کویشچنز ہیں جو آپ کو آنسر کرنے ہوں گے. اس میں سب سے پہلا کویشچن یہ کہ کیا ایکسپریس کیا گیا ہے, یعنی کہ دیر از سم تھنگ دیٹ از ایکسپریسڈ. جب آپ ایک آرٹ ورک کو دیکھتے ہیں تو دیر از سم تھنگ دیٹ از ایکسپریسڈ. اس کے بعد پھر آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ دیر از اے وے ان وچ سم تھنگ از ایکسپریسڈ, یعنی کہ ایک طریقہ ہوتا ہے. ایک آرٹسٹ کوئی مٹیریل یوز کرتا ہے یا کوئی اسٹائل یوز کرتا ہے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد ایک تیسرا کویشچن یہ ہوتا ہے کہ وہ فنکشن کیا پلے کرے گا وہ آرٹ ورک. تو ان 3 چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ سے آپ دیکھیں گے کہ جتنی بھی ڈیفینیشنز آف آرٹ ہیں وہ ان 3 چیزوں کی انڈرسٹینڈنگ پر بیسڈ ہیں. کسی ڈیفینیشن آف آرٹ میں آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو آئیڈیا کی نیچر ہے آرٹسٹ کے ذہن میں, اس کی بیسس پہ آرٹ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے اور اس کو ایک نام دیا جاتا ہے, اس کو ایک سرٹن سٹائل کے ساتھ ایسوسیٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح جس طرح سے آرٹسٹ ایکسپریس کرتا ہے اس آئیڈیا کو, جو میڈیم وہ استعمال کرتا ہے, جو ٹیکنیکس استعمال کرتا ہے, ان سے بھی ایک منفرد آرٹ ورک کریٹ ہوتا ہے اور اس کی بیسس پہ بھی اس کو آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے. اسی طرح سے جس طرح سے آرٹ پھر فنکشن پلے کرتا ہے سوسائٹی میں یا ویورز کے لیے جس طرح سے افیکٹو ہوتا ہے, اس بیسس پہ بھی آرٹ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. اب فار ایگزامپل آپ یہاں پہ ایک پینٹنگ دیکھ سکتے ہیں. یہ پینٹنگ امپریشن سن رائز مونے کی ایک پینٹنگ ہے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو آرٹسٹ ہے اس نے کوئی ریئلسٹک ڈپکشن نہیں کی. اس نے ایک لینڈسکیپ کو بالکل ریئلسٹکلی نہیں دکھایا, بلکہ اس نے ایک امپریشن جو اس کے ذہن میں اس کا فرسٹ امپریشن بنتا ہے, سینس امپریشن بنتا ہے, اس کو پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے. تو اس ٹیکنیک میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آرٹسٹ نے جو ایکسپریس کیا ہے وہ اس کا آئیڈیا آف اے لینڈسکیپ نہیں ہے بلکہ اس کا امپریشن آف اے لینڈسکیپ ہے. تو اس بیسس پہ اس طرح کے آرٹ کو امپریشنزم کہا جاتا ہے. اسی طرح یہ آپ ایک اور ایگزامپل دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر آپ ایک لینڈسکیپ دیکھ رہے ہیں جس میں ریئلسٹک ڈپکشن ہے اور یہ ریئلسٹک لینڈسکیپ میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. یہ بھی ویسٹرن رینیسانس کے ایک پینٹر کا ایک بہت اچھا کام ہے جس میں آپ ایک امیٹیشن کی ایک بہت ڈیٹیلڈ ورک دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد آپ آرکیٹیکچر میں اس کی ایگزامپلس دیکھ سکتے ہیں. تاج محل ہے, جس طرح سے یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک مغل جو سینسیبلٹی ہے اس کا ایک ڈیمونسٹریشن آپ کو نظر آتا ہے. اس میں جو ڈومز استعمال ہوئے ہیں جو بنائے گئے ہیں اور پھر اس کے بعد مینریٹس جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں, تو یہ ایک سگنیچر مغل آرکیٹیکچر کا آپ کو اس میں نظر آتا ہے. اور اس کے بعد پھر ایک اور ایگزامپل میں آپ دیکھیں کہ یہ ایک رشین جو ہے چرچ, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈومز کس طرح سے فرق ہو جاتے ہیں, مینریٹس کس طرح سے فرق ہو جاتے ہیں, اور یہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے رشین کلچر کی. اس کے بعد آپ یورپین اگر آرکیٹیکچر دیکھیں تو اس میں ایک انٹائرلی ڈفرینٹ شکل آپ کو بلڈنگ کی نظر آتی ہے جس کے اندر جیومیٹریکل فارمز کو فرق طرح سے استعمال کیا گیا. اس میں ٹرائینگلز آپ زیادہ دیکھ سکتے ہیں. مغل آرکیٹیکچر میں آپ نے سرکل کو دیکھا کہ کس طرح سے وہ استعمال ہوا, اس میں آپ ٹرائینگلز دیکھ رہے ہیں. پھر آپ کنٹمپریری آرکیٹیکچر میں دیکھیں, جب انفارمیشن ٹیکنالوجی کی وجہ سے, گلوبلائزیشن کی وجہ سے اور انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے ایک انسان کی جنرل جو انڈرسٹینڈنگ ہے اباؤٹ انوائرمنٹ وہ چینج ہوئی, جو یوٹیلیٹی ہے آرکیٹیکچر کی اس کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ چینج ہوئی. تو یہ رول آف آرکیٹیکچر پر بیسڈ ایک نئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی اور اس کی یہ ایک ایگزامپل ہے. یہ کانسرٹ ہال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, اور یہ سسٹین چیپل کی آپ سیلنگ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ مائیکل اینجلو کا کام ہے اور یہ ایک بہت فیمس اس کا کام ہے جس میں اس نے بیبلیکل سٹوریز کو نریٹ کیا ہے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو بائبل میں جو واقعات آتے ہیں ان کو اس طرح سے دکھایا جا سکے کہ ریلیجن کی جو اتھارٹی ہے وہ بیٹر اسٹیبلش ہو سکے. تو اس طرح سے آرٹسٹ نے ڈفرینٹ آرٹ فارمز میں آپ دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ طرح کے فنکشنز کو ذہن میں رکھتے ہوئے کریٹ کیا ہے. اس میں ڈفرینٹ طرح کی ٹیکنیکس استعمال کی ہیں اور پھر اس میں جو آئیڈیاز ہیں ان کی بھی ایک ورائٹی آپ کو نظر آتی ہے. تو جب ہم آرٹ کو فارملی ڈیفائن کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ یا تو اس آئیڈیا پر بیسڈ اس کی ڈیفینیشن ہوگی جو آرٹسٹ کے ذہن میں تھا, یا پھر اس کی فارم پر بیسڈ ہوگی جو ٹیکنیک اس نے استعمال کی, جس وے میں اس نے ایکسپریس کیا, اور یا پھر اس کے فنکشن پر بیسڈ ہوگی. تو یہ 3 کرائیٹیریا ہیں جس کی بیسس پہ آپ آرٹ کو فارملی ڈیفائن کر سکتے ہیں.